بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو بتائی وہ یہ ہے کہ تم خدا کے سامنے جواب دے. تم اس دنیا میں چھترے بے نہار نہیں ہو کہ اپنی مرضی سے جو چاہو کرتے پھرو، جس کھیت میں چاہو چرو، اور تمہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، بلکہ تم اپنے ایک ایک فعل، اپنے ایک ایک قول، اپنی پوری زندگی کے متعلق خدا کے سامنے جواب دے ہو. مرنے کے بعد تم کو اٹھنا پڑے گا اور اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی پڑے گی. یہ ایک ایسی طاقت تھی اخلاقی کہ گویا ایک ایک انسان کے ضمیر میں ایک پولیس مین بٹھا دیا کہ جو اس کو خود روکتا ہے برائی کرنے. باہر کوئی طاقت روکنے والی ہو یا نہ ہو، مگر جس شخص کو یہ یقین ہو کہ مجھے خدا کے سامنے جا کر جواب دہی کرنی ہے، وہ کبھی خلوت میں، کبھی اندھیرے میں، کبھی جنگل میں، کبھی کسی سنسان مقام پر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، بشرطے کہ اس کو یہ احساس ہو کہ میں جواب دوں. اس سے بڑا انسان کے لیے ریفارم کا، اس کی اصلاح کا، اس کے اخلاق بنانے کا کوئی ذریعہ نہیں. دوسرے جتنے بھی ذرائع سے آپ اخلاق بنانے کی فکر کریں گے ان میں بڑی سے بڑی چیز اگر کہی جا سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی. ایمانداری بہتر پالیسی ہے. یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ اگر پالیسی کے اعتبار سے بے ایمانی کی ضرورت ہو تو کرو، پالیسی کی حیثیت سے آپ ایماندار ہیں. مگر اسلام نے یہ سکھایا کہ نہیں، پالیسی کی حیثیت سے نہیں، ایمانداری کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، ایمانداری کرنا تمہاری عین وجود میں شامل ہے. تم اگر ایمانداری کے بجائے بے ایمانی سے کام کرتے ہو تو تم اپنے آپ کو حیوانات کے مقام پر گرا رہے ہو، بلکہ ان سے بدتر، جیسا کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ ثم رددناہ اسفل سافلین. کوئی جانور بھی جھوٹ نہیں بولتا، لیکن انسان جھوٹ بولے تو ظاہر بات ہے جانور سے بدتر ہوا. تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو علم دیا جس سے وہ صحیح راستے پر چلے، اور اخلاق کے لیے ایسی بنیاد دی کہ جو کبھی متزلزل ہونے والی نہیں ہے، جو اس بات کی محتاج نہیں ہے کہ کوئی حکومت موجود ہو، کوئی پولیس موجود ہو، کوئی عدالت موجود ہو پکڑنے والی اور سزا دینے والی، تب آپ سیدھے راستے پر چلیں گے، ورنہ مجرم ہوں گے آپ. اگر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو چوری کر ڈالو، قتل کر ڈالو. یہ بات اسلام نے پختہ اور بنیادی طور پر ایسے اخلاقی اصول دیے جو کسی حالت میں بدلنے والے ہیں. وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں.